دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، شاید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے مخاطب ہو کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی چالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ میرے محترم بھائیوں، خلاق عالم نے ہمیں جو دین دیا وہ خاتم الشرائع ہے۔ شریعتیں آتی رہیں لیکن دین اسلام خاتم الشرائع ہے۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن کتاب دی میرے بھائیوں، یہ خاتم الکتب ہے، اور رب کائنات نے جو ہمیں اپنا حبیب نبی دیا یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ بیٹا ادھر آ جاؤ، شاباش۔ میرے محترم بھائیوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے بعض ساتھی گھبرا رہے ہیں، لیکن جب میں حضرت کے طویل سفر کو دیکھتا ہوں کہ دن رات رب کائنات کے حبیب کبریا کی ختم نبوت کے لیے پاکستان کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، صرف کراچی سے لے کے پشاور تک، اور میرے بھائیوں اور پھر صرف پاکستان کی سرزمین نہیں، جہاں بھی دنیا کے اندر روئے زمین پہ قادیانیت کے مربی اپنی سرگرمیوں کے ذریعے سادہ لو مسلمانوں کو اپنے دام کے اندر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ سنا کے مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں ایک میرے بھائیوں دجل پیدا کیا جاتا ہے، ایک مسلمانوں کو غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ جب ان کی کتابوں کو، جب ان کے اوراق کو، جب ان کی دستاویزات کو کھول کے دیکھا جاتا ہے، جب ان کے مربیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ سے مراد کیا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں وہ لعنتی، وہ کانا مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے جہاں بھی سرگرمیاں پھیلا رہے ہیں ان کے تعاقب کے لیے پاکستان کی سرزمین سے یہ شاہین ختم نبوت اٹھ کے ان کے پیچھے پہنچتا ہے۔ پھر میرے بھائیوں جہاں مناظرے کی بات آتی ہے، یہ سلطان مناظرین جو ہے ان قادیانیت کا تعاقب کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے تجل و تلبیس کو، ان کے غلط پھیلائے ہوئے جالوں کو بے نقاب کر کے امت مسلمہ کے قلوب و اذہان میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کی محبت کو، عقیدت کو، مودت کو، الفت کو، پیغمبر کے جان نثار ان ختم نبوت کے پروانوں کے دلوں میں پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنا مال بھی، اپنی جان بھی قربان کرنے کے جذبات اور ان کے قلب و اذہان کو مصطفیٰ کی سچی محبت سے جو ہے منور کرنے کے لیے، معطر کرنے کے لیے، منور کرنے کے لیے سرزمین پاکستان اور پوری دنیا میں قادیانیت کا تعاقب کرتا ہوا یہ نظر آتا ہے۔ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود، ضعف کے باوجود، بیماری کے باوجود آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ نے جو ہے میرے بھائیوں جو 10 ستمبر کو سیالکوٹ کی سرزمین میں شہر اقبال میں، اقبال جس نے بھی قادیانیت کا تعاقب کیا تھا، جس نے آج اس پاکستان کی سرزمین پہ اس مرزا قادیانی کو میرے بھائیوں لان تان کر کے اس کی جھوٹی نبوت کو آشکارا کیا تھا، اسی سرزمین سیالکوٹ کے اندر 10 ستمبر کو جو ہے قادیانیت کے اس کہلے ایوانوں کے اندر آخری کیل ٹھونکنے کے لیے پروانے ختم نبوت وہاں جمع ہوں گے، اور یہ پیغام لے کے، یہ دعوت لے کے، یہ میسج لے کے آپ کے شہر ناروال میں آئے ہیں کہ ناروال والوں، فیض کی دھرتی والوں، تم نے کل بھی جو ہے پاکستان کی سرزمین کے حدود کا دفاع کیا تھا، اگر آج مصطفیٰ کی ختم نبوت کی اس نظریاتی سرحدوں پہ کوئی دشمن جو ہے حملہ آور ہو رہا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں اس
اس کے لیے اگر مال کی ضرورت پیش آئے مال قربان کرنا ہوگا، اگر اس کے لیے دامے درمے صدمے سخنے وہاں پہنچنا پڑے تو اس کے لیے جاؤ گے؟ سیالکوٹ میں اللہ کے نبی کی کل کو مصطفیٰ کہیں گے یہ شہر ناروال فاطمہ مسجد میں بیٹھنے والے وہ تھے، اللہ انہوں نے میرے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گرمی برداشت کی، حبس کو برداشت کیا، پسینے کو برداشت کیا، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ اس لیے جمع تھے کہ ہم قادیانیت کو ناکو چلے چبانا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اکابرین و اسلاف وہ تھے جو نہ گرمی سے گھبرائے نہ حبس سے گھبرائے، نہ میرے بھائیوں ہاتھوں کی کڑیاں نہ پاؤں کی بیڑیاں نہ سینے پہ لگنے والی گولیاں ان کا راستہ روک سکی تھی۔ ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے حضرت کی گفتگو سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت کو رب کائنات نے گفتگو کی فن سے نوازا ہے، انشاءاللہ بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی شیریں گفتاری سے آپ کے قلب و اذہان میں اس خط نبوت کی اہمیت کو اور اس کی برکات کو اتاریں گے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ پھول ہے میرے بھائیوں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کی جھولیوں میں آپ کے قلب و اذہان میں اتارنا چاہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، میں دعوت سخن دیتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں سلطان المناظرین فاتح قادیانیت میرے بھائیوں، وقت کے جو ہے سب سے بڑے امیر جو اس پیغام کو اس دعوت کو لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، میری مراد ولی کامل عامل با عمل اور میرے اور آپ کے مربی اور محسن خلاق عالم کے لیے اس وقت حجت اللہ میری مراد حضرت مولانا علامہ اللہ وسائے صاحب ہیں، آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، بھرپور نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں لگاتا تھا نعرہ تو آج بھی اس طرح لگانا ہے نعرہ کہ میرے بھائیو باطل کے اوانوں میں زلزلہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت